بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر. نجران میں ٹریفک کیمرہ خراب کرنے والے 3 شہری گرفتار. نجران میں ٹریفک کیمرے میں توڑ پھوڑ کرنے والے 3 شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق نجران ریجن پولیس کے ترجمان میجر عبداللہ العشوی نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان سعودی شہری ہیں اور عمر کی 30 دہائی میں ہیں. مذکورہ افراد نے نجران کے ایک شاہراہ پر ٹریفک کیمرے میں توڑ پھوڑ کر کے خراب کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نگران کیمروں کے ذریعے ان کی شناخت ہوئی ہے اور ریکارڈ وقت میں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ان سے تفتیش جاری ہے. ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا. کرونا ویکسین کی 2 خوراکوں کے درمیان معیاری وقفہ کتنا؟ کرونا ویکسین کی 2 خوراکوں کے درمیان مناسب وقفہ کتنا ہونا چاہیے اور کیا پہلے اور دوسرے انجیکشن کے درمیان وقفہ طویل ہونے سے پہلی خوراک کی افادیت ختم ہو جاتی ہے؟ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک شہری نے وزارت صحت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مذکورہ بالا سوال کیا. وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان معیاری وقفہ 42 دن کا ہونا چاہیے. دوسری خوراک لینے میں وقفہ طویل ہو جائے اس سے پہلی خوراک کی افادیت ضائع نہیں ہوگی. وزارت نے کہا ہے کہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ معیاری مدت سے زیادہ عرصہ گزرنے پر ویکسین کی افادیت کم نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں پہلی خوراک لینے والوں کو دوسری خوراک کے لیے کچھ زیادہ وقت دیا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ آبادی کو پہلی خوراک دی جائے. بغیر اجازت حج مقامات پر پہنچانے والوں کو 6 ماہ قید اور 50,000 ریال تک جرمانہ. سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مقامی شہریوں کو پھر انتباہ کیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی کو حج مقامات تک پہنچانے کی جرات نہ کریں جن کے پاس اس سال کا حج اجازت نامہ نہ ہو. سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ جو شخص بغیر اجازت نامے والے کسی شخص کو حج مقامات پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا جائے گا اس پر 6 ماہ تک قید اور 50,000 ریال کا جرمانہ ہوگا. محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ بغیر اجازت نامے والے کسی شخص کو حج مقامات پر لے جانے والے کی تشہیر بھی ہوگی. بیان میں محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ تمام حج مقامات کے راستوں کی بری اور فضائی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، لہٰذا غیر قانونی سرگرمی سے گریز کیا جائے. واضح رہے کہ ایام حج میں پرمٹ کے بغیر کسی کو بھی مکہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی. پرمٹ کے بغیر جانے والوں پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے جبکہ قید کی سزا بھی دی جاتی ہے. اس سال محدود حج پروگرام کے تحت صرف 60,000 عازمین حج ادا کریں گے. جن عازمین کو حج کی اجازت دی گئی ہے انہیں خصوصی ڈیجیٹل کارڈ جاری کیے گئے ہیں. سعودی عرب سے بیرون ملک سفر کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے شرائط. سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے سعودی عرب سے باہر جانے کے خواہش مند مقیم غیر ملکیوں کے لیے سفر کی 4 شرائط جاری کی ہیں. اوقاف کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ ایئر لائن سے ریزرویشن، مؤثر ویزا، مؤثر پاسپورٹ اور جہاں سفر کرنا ہے اس ملک کی شرائط کی پابندی ضروری ہے. محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ ایسے ممالک جہاں سے آمد پر پابندی نہیں ہے وہاں سے سعودی عرب پہنچنے والے تمام افراد کو ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کرنا ہوگی. اس سے وہ زمرے مستثنیٰ ہوں گے جن کے بارے میں پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے، البتہ ان پر وزارت صحت کی مقررہ کردہ SOPs لاگو ہوں گی. مستثنیٰ زمروں میں سعودی شہری، سعودی کی غیر ملکی بیوی، سعودی خاتون کا غیر ملکی شوہر اور ان زمروں میں سے کسی ایک کے ہمراہ سفر کرنے والا گھریلو عملہ شامل ہے. یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے نئے کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر 2 فروری 2021 کو پاکستان سمیت 20 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں پر پابندی عائد کی تھی، جن میں سے 11 ممالک کے مسافروں کی آمد پر پابندی اتوار 30 مئی سے اٹھائی گئی ہے. اب صرف 9 ممالک سے مسافروں کی سعودی عرب آنے پر پابندی برقرار ہے. ان میں پاکستان اور انڈیا شامل ہیں، تاہم سعودی عرب کے باہر سفر پر پابندی نہیں ہے. عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران کرونا کیسز میں اضافے کا انتباہ. سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران کرونا کیسز میں اضافے کا انتباہ کیا ہے. اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر العبد العالی نے اتوار کو پریس کانفرنس میں بتایا ہے
کہ سعودی عرب میں ویکسین بڑے پیمانے پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی 587 سے زیادہ سینٹرز پہنچ کر ویکسین لگوا رہے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ سال رواں کے شروع میں معاشرے کے بعض افراد کی لاپرواہی کے نتیجے میں کورونا کے کیسز بڑھ گئے تھے۔ عید الفطر کے موقع پر بھی مصدقہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ انہوں نے معاشرے کے تمام افراد سے کہا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ پر لاپرواہی نہ برتیں، احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور وائرس سے متاثرین کی تعداد کم سے کم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق مملکت بھر میں کورونا ویکسین کی 1,97,41,082 خوراکیں دی گئی ہیں۔ پہلی خوراک 17.4 ملین جبکہ دوسری خوراک 2.2 ملین دی جا چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو 2,33,000 سے زیادہ خوراکیں دی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے کورونا ویکسین کا پہلا مرحلہ 17 دسمبر 2020 کو شروع کیا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 فروری 2021 کو کیا گیا ہے۔ عازمین حج کی مکہ آمد اور مینا روانگی کے لیے تیاریاں مکمل۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اس سال عازمین حج کے استقبال کے لیے مکہ مکرمہ میں 4 سینٹر تیار کیے ہیں۔ مسجد الحرام جانے سے قبل حجاج کرام کا النواریہ، الزائدی، الشرائع اور الہدا میں خیر مقدم کیا جائے گا۔ خصوصی حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ ایس پی اے کے مطابق نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے بتایا ہے کہ وزارت نے استقبالیہ مراکز میں عازمین کے استقبال کے 3 طریقہ کار متعین کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو عازمین حج کمپنیوں کے ساتھ تعاون سے وزارت کی منظور شدہ بسوں سے پہنچیں گے، ان کے اجازت نامے چیک کیے جائیں گے، اسمارٹ کارڈ شاعر کی ریڈنگ کی جائے گی، پھر انہیں بسوں سے مسجد الحرام پہنچایا جائے گا جہاں وہ طواف قدوم کریں گے، جبکہ بسیں ان کا سامان لے کر خیمے کا رخ کریں گے۔ دوسرا طریقہ کار جو عازمین حج کمپنیوں کی بسوں سے استقبالیہ مرکز پہنچیں گے، ان کے خیر مقدمی کارروائی مرکز میں ہوگی، پھر انہیں مقررہ بسوں سے مسجد الحرام میں لے جایا جائے گا۔ تیسرا طریقہ کار پرائیویٹ گاڑیوں سے انفرادی شکل میں آنے والے عازمین کے حوالے سے ہے۔ ان کا سامان کمپنی کے حوالے کیا جائے گا، انہیں مقررہ بسوں سے مسجد الحرام لے جایا جائے گا جہاں وہ طواف قدوم کریں گے۔ ان کا سامان متعلقہ کمپنی خیمے میں پہنچائے گی۔ ڈاکٹر مشات نے بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ سے حج کرنے والے طواف قدوم نہیں کریں گے، وہ مقررہ وقت پر استقبالیہ مراکز پہنچیں گے جہاں سے انہیں ان کے سامان کے ساتھ مینا پہنچا دیا جائے گا۔ استقبالیہ مراکز میں عازمین کے خیر مقدم کا آغاز 7 اور 8 ذی الحجہ کو ہوگا۔ اس حوالے سے تمام حجاج کو قافلوں کی اسکیم پروگرام سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ ہر 20 حاجی پر ایک ہیلتھ کمانڈر تعینات ہوگا۔ حج و عمرہ کیسے ادا کریں گے؟ وزارت اسلامی امور کا آن لائن پروجیکٹ۔ سعودی وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل الشیخ نے حج و عمرہ کا طریقہ کار سکھانے کے حوالے سے آن لائن پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور نے بتایا ہے کہ وزارت کا نصب العین شعور و آگہی پیدا کرنا ہے، حج و عمرہ زائرین کو دنیا بھر کی اہم زبانوں میں حج و عمرہ کے طریقہ کار سے واقف کرانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیا پروجیکٹ اعلیٰ قیادت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارا سارا زور میانہ روی اور اعتدال پسندی پر ہے۔ حج و عمرہ کا طریقہ کار سکھانے والے پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں اہم معلومات پر مبنی ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی ہے۔ 3D ٹیکنالوجی کی مدد سے زائرین کو عمرہ اور حج کا طریقہ کار سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ کئی زبانوں میں ہے، انڈرائیڈ، iOS، آئی فون اور آئی پیڈ سسٹم پر مہیا ہے، ونڈوز ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہے۔ اس پروگرام کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ غیر مسلم بھی حج اور عمرے کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ انہیں مقامات مقدسہ آنے کی اجازت نہیں ہے، تاہم وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر دنیا بھر کے مسلمان مکہ جا کر کیا کرتے ہیں۔ مسلمان کا غیر مسلموں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔